السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج بندے کی نگاہوں سے ایک تحریر گزری جس میں مرتب نے دینی اور دنیاوی اعتبار سے بہت ہی مفید معلومات جمع کیا ہے، اور اس تحریر میں مرتب نے یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں صرف دنیا و آخرت کی کامیابی ہی نہیں بلکہ جسمانی اور روحانی صحت بھی چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے عام فائدے کے لیے اس مضمون کو تقریری شکل دے رہا ہے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کا سونا روزی کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور صبح کا اٹھنا اور صبح کی نماز کے ساتھ اپنی اس دن کی زندگی کا آغاز کرنا یہ بہت ہی مبارک عمل ہے، اور یہ وقت سائنس کے اعتبار سے بہت ہی اچھا وقت بتایا گیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ سورج نکلنے سے کچھ وقت پہلے، وہی صبح کی نماز کا وقت رہتا ہے، اور سورج نکلنے کے گھنٹے بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور رہتا ہے۔ یہ وقت تو اس وقت میں جاگ جانا تو ایک تو صحت کے لیے اچھا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی اس دن کی شروعات اللہ کی عبادت سے کرنا تو نور علی نور ہے۔ آج سائنس کی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت بتایا گیا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین اور مفید عمل ہے۔ اور دوسری بات آپ کو سنا دوں کہ اٹھنے کے بعد اٹھتے وقت میں اٹھنے کے بعد آنکھوں کا مساج بہت ہی اچھا عمل ہے۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد بعض کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے، لکھا ہوا ہے۔ اور جسم کے باڈی کا پورا نظام 11 سسٹم پر بھرا ہوا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم کریکٹ اور لیول ہونے میں 11 سے 12 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم فوراً 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے، اور سو کر اٹھنے کے بعد ایک لمحہ کے لیے کچھ دیر بیٹھنے سے بہت بڑا فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ بعض روایتوں میں آل عمران کی کچھ آخری آیتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور بعض میں سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے، سورہ اخلاص، کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً کوئی 1-2 منٹ یا 3 منٹ کا وقفہ صرف ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی مفید عمل ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں بھیجے میں ایک کیپلری ہے کہ جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے بلڈ کے لیے ایک پل بنتا ہے، برج کی۔ اسی طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو بلڈ کی سپلائی ہوتی ہے، کہ جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورا جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چلنے لگے، جبکہ ابھی برین میں بلڈ کی سپلائی برابر نہیں ہوئی ہے، تو اس آدمی کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔
وہ برین کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، اچانک فالج مار سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے۔ ایسے ہم نے کئی کیس دیکھے بھی ہیں، صبح جلدی اٹھے حمام میں گئے اس طریقے سے۔ اور ایسے ہی پانی نہاتے وقت بھی ایک بات کا خیال رکھنا ہے، فوراً سر کے اوپر سے پانی نہ ڈالیں، بلکہ جو کمر سے نیچے کا حصہ ہے اسے بھگو لیں، اس کے بعد وضو وغیرہ کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے بدن پر پانی ڈال لیں تو فائدہ ہوگا۔ اچانک سر سے پانی ڈالنے میں نقصان ہے، اور یہ خون کا جو سرکولیشن ہے برابر نہیں رہتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تو درمیانی بات تھی، اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے سو کر اٹھنے کے بعد میں، تو اس کے دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے، اور اس ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسر ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے، کہ جس میں غیر مسلم ریسرچ نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر، چست و چالاک ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عمل جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہاں صحت کا بہت بڑا راز بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور سنت بھی آپ کے سامنے ہے، قیلولہ کرنا دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک گھڑی کے لیے 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے، اسے قیلولہ بولتے ہیں۔ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% لوگوں میں جب وہ لنچ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکوہل پیدا کرتا ہے اندر۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو چکرا کر گر سکتا ہے، ہو سکتا ہے، یا اس پر نشہ خمار کی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل سا محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکوہل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا، اور باڈی کے لیے زیادہ اچھا رہے گا، اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ قیلولہ سے رات کی عبادت میں مدد ملتی ہے۔ بہت اچھا عمل ہے کہ تہجد میں اٹھ سکتے ہیں، اور چونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت شدہ ہے، اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ کھانے کے بعد، لنچ کے بعد کچھ قیلولہ کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہے، اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کی، اپنایا، اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مختلف سے سنتیں ہیں، ان پر عمل کرنے سے اللہ پاک ہماری صحت کے اندر اچھے سے اچھی صحت عطا فرمائیں گے،
ان میں سے ایک وضو ہے۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم از کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء دھوتے ہیں کہ جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے، اور وضو کرنے سے ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تو اخروی معاملہ ہے۔ اب ذرا سائنس کی طرف چلیں تو معلوم ہوگا، چونکہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ اعضائے انسان درست ہو۔ آج سائنس اس بات کی گواہ ہے اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے، تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر لگے رہیں، جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر لگے رہیں، تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے، چونکہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے، گندگی لگی ہے، اور اس کے صاف کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک آدمی صبح منہ دھوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے، تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، کہ جس سے بعد میں وہ بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسلام کم از کم دن میں 5 بار آپ کے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے، اور جمعہ کے روز ناخن، زیر ناف اور بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے کے سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ اسی لیے جمعہ کا غسل ہر مسلمان پر سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے، بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا حصہ ہے، اور انہی چیزوں میں سے ایک ہے جلد سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات جلد سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یعنی جلد سوتے اور صبح جلد اٹھتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ ہماری بایولوجک واچ جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دیتی ہے، سو جاؤ۔ جسم کو تیاری کے لیے یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بایولوجک واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو آپ کے پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا ہے وہ اس کو ریپیئر کرے گا، اگر جگر یا کسی اور اعضاء میں کچھ مشکل ہے تو اس پر کام کرے گا۔ بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے، اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے، جہاں وہ اپنا علاج کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اپنے نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجیے اور پھر اس کے ثمرات دیکھیے۔ رات 10 بجے سے 12 بجے تک جگر اور اس کے اطراف و اکناف کے اعضاء کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے، اور وہ نظام
تب کام کرتا ہے کہ جب آپ جلدی سونے کی عادت اپناتے رہیں۔ جہالت کے زمانے میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ رات کے کھانے کے بعد ان کے ہاں شعر و شاعری اور قصے کہانیوں کی محفلیں ہوتی تھیں، جو رات گئے 2 بجے تک چلتی رہتی تھیں، اور اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات جلدی سونا بھی ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ یہ تو عہد جہالت تھا، لیکن آج ماڈرن دعویٰ کرنے والے ہم مسلمانوں کے ہاں بھی دیر تک جاگنے کو نہ صرف قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا، بلکہ کچھ حد تک تو قابل فخر بھی جانا جاتا ہے۔ عہد جہالت کی محفلوں کی جگہ آج ماڈرن انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے۔ بچے بھی 12، 1، 2 بجے تک اسمارٹ فون لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو؟ جہالت کا زمانہ نہیں تو اور کیا بولیں گے؟ میرے عزیز دوستو، جلدی سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا، کیونکہ جسم کے اندرونی ڈاکٹر کی افادیت سے واقف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری حیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی بیمار نہیں ہوئے۔ اور انہی سنتوں میں سے ایک چیز مسواک کی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے، اور خصوصاً دن میں 5 مرتبہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے، کسی محفل میں حاضری سے پہلے غرض موقع مسواک کا اہتمام کرتے، اور مسواک کو بہت محبوب رکھتے تھے اور مسواک کیا کرتے تھے۔ مسواک کے بے شمار فائدے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ مرتے وقت میں کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، اور ہوتا بھی یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں، اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، بیکٹیریا، جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ محسوس کیجئے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹوں پر نرم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیکٹیریا ہی بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ کھانے سے پہلے بعد، سونے سے پہلے بعد مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتی ہیں۔ ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ بہرحال عزیز دوستو، یہ تو ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کتنا صحت کے لیے مفید ہے، اور اسی طریقے سے ہفتے میں کم سے کم 2 روزے رکھنے کا اہتمام کریں، تاکہ ہمارے اپنے جسم کا جو معاملہ ہے وہ برقرار رہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھے گا۔ بہت عظیم راز ہے کہ ہفتے میں 2 دن کم سے کم روزہ رکھا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل مبارک ہے۔ تو یہ عمل آج کی عام بیماریاں، شوگر، کولیسٹرول، بلڈ پریشر کا بنیادی سبب یہی ایکسٹرا فیٹس ہی بنتے ہیں۔ اس لیے جب روزہ رکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں قابو میں آتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔